السلام علیکم۔ بائک والے پہ خوش آمدید۔ ابھی ایک دو روز میں یہ خبر آئی کہ اسمبلی سے بل پاس ہو گیا۔ کس چیز کا؟ ویسے تو ہوتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بل پاس۔ نیب کی، یعنی کہ قومی احتساب بیورو کی نسبندی بندی کا بل۔ اچھا، میں نسبندی بندی کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ٹرم ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ غلط بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی میوٹیٹ کر دینا کسی کو، ایک ادارہ جو کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بدعنوانی اور غلط، ناجائز، غیر قانونی طریقوں سے کمائی ہوئی دولت کو انویسٹیگیٹ کرے، اور جس نے ایسا کیا ہے اس کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لائے اور سزا دلوائے، اور لوٹی بھی دولت کو واپس لائے۔ یہ اتنا مجھے اس لیے اتنا ہی پتا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی اتنا ہی پتا ہے، تو جو ٹیکنیکلی جن کو پتا ہوگا وہ اپنے پاس رکھیں اپنی معلومات، کیونکہ ایک عام آدمی اتنا ہی جانتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو نیب کہتے تھے، اور نیب کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے لوگ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ، جو محنت کش کا پیسہ، جو کسان کا پیسہ، جو جاب کرنے والے لوگوں کا پیسہ، جو عام پاکستانی کنزیومر کا پیسہ۔ اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ فلاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور فلاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ سیلری پہ ٹیکس نہیں دیتے یا بچا لیتے ہیں، یا وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، لیکن جب وہ پیٹرول خریدتے ہیں تو وہ اس پہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ ماچس خریدتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی چیز کنزیوم کرنے کے لیے ایز کنزیومر ریٹیل سے خریدتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، اس پہ حکومت کو ٹیکس جاتا ہے۔ تو ٹیکس تو آلموسٹ سبھی دے رہے ہیں، وہ انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس وہ الگ ٹرم اور معاشیات اور مشکل باتیں، ان کی بھی بات نہیں ہو رہی۔ تو قانون یہ پاس ہوا کہ جی نیب جو ہے اب کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور جو بھی لوگ کروڑوں، لاکھوں، اربوں، خربوں، جو بھی جتنے بھی پیسے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی پاکستان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو پکڑ لیں نا جس کے اوپر گواہی ہو کہ اس نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہمارے سامنے، تو وہ بھی کہے گا جناب میں تو بے قصور ہوں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ کوئی بندہ ہو نا جو زندہ انسان کو کھاتا ہو کچا، اور اس کو لوگ دیکھ لیں اور اس کی ویڈیو بنا لیں اور محلے والے اس کو پکڑ لیں، تو وہ بھی کہے گا بھائی جان میں نے تھوڑی کیا یہ۔ کوئی شخص جو کہ شراب بیچتا ہو، جو کہ اغوا کرتا ہو، جو کہ پیسے لے کے لوگوں کو مارتا ہو، ٹارگٹ کے کرایہ کا قاتل ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، جو بھی اس قسم کے مکرو کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں نا پاکستان میں، ان کو آپ پکڑ لیں، ایک ہی جواب دیتے ہیں، میں نے تو نہیں کیا، میں نہیں تھا، میرا قصور نہیں ہے، شیطان آ گیا تھا۔ ابے شیطان، تو خود شیطان ہے، شیطان تجھ سے ٹیوشن لینے آتا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے شیطان کے بچے، شیطان کی کیا مجال ہے تمہارے پاس؟ اس کو ضرورت کیا ہے تم جیسے لوگوں کے پاس آ کے بہکانے کی؟ تم پہلے ہی غرق ہوئے ہو جرم کے اندر، گناہ کے اندر، تمہارے پاس آئے گا شیطان؟ شیطان آتا ہے اس آدمی کے پاس جو نیک ہو، جو اللہ کی طرف راغب ہو، جو ڈرتا ہو اللہ سے، اپنے رب سے، اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ شیطان اس کے پاس جائے گا۔ جو آدمی مزے لینے کے لیے گناہ کر رہا ہے اس کے پاس شیطان کیوں آئے گا؟ بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، لوگ پکڑ لیتے ہیں کسی کو سرے عام جرم کرتے ہوئے پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ کرتا ہے نہیں بھائی جان میں نے نہیں کیا، یہ تو شیطان آ گیا تھا، شیطان کو دے دیتے ہیں سارا کریڈٹ۔ اچھا، اب یہ بھی ایسے ہی ہے، جو بڑے بڑے چور ہیں، جو کہ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی بحث الگ ہے، کہ جی ہم نے تو چوری کوئی نہیں کی، وہ باہر سے پیسے آئے تھے اور یہاں سے گئے تھے اور وہاں سے آئے تھے۔ تو جیسے وہ ایک ایکٹریس تھی کوئی جو کہ پکڑی گئی تھی، اور جن صاحب نے ان کو پکڑا تھا، کسٹم کے یا جو بھی ادارے کے ہوتے، ان کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا، اب ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ تو وہ جو ایکٹریس یا ماڈل یا جو بھی تھی جن کو پکڑا گیا تھا، وہ انہوں نے کوئی 80-85 دفعہ پیسے بیگ لے کے گئی، جس کے اندر جو ہے وہ چنے ہوتے تھے، اور کھیلے بتاشے ہوتے تھے، اور مرمرے ہوتے تھے، مرونڈے ہوتے تھے، اور پاپ کارن لے کے جاتی تھی، وہ پیسے نہیں لے کے جاتی تھی۔ تو کس کے پیسے تھے وہ، اور کیوں لے کے جاتی تھی؟ تو پیسے، اچھا چلیں یہ بھی بحث بعد میں کر لیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ابھی ایک صاحب نے فرمایا کہ بدعنوانی تو وہاں پہ بھی ہے، کرپشن تو انڈیا میں بھی ہم سے کم نہیں ہے اور بنگلہ دیش میں، لیکن پھر بھی انہوں نے ترقی کر لی۔ بہت زبردست بات کی۔ ایسی بات کرنے کے لیے انسان کے سر کے اندر کم از کم 20 دماغ ہونے چاہیے، ایک دماغ کا آدمی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ عقل کم ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی خوبصورت باتیں کرنے کے لیے ہم نے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اور تاکہ یہ سارے لوگ یہ کر سکیں۔ تو مطلب اس بات پہ اگر کوئی بحث کرنا چاہتا ہے کہ جی کرپشن نہیں ہے پاکستان میں،
تو اس سے گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، مطلب کوئی بھی بات نہیں، اس کو منہ پہ چپل مارنی چاہیے، اس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو لات ماری جا سکتی ہے کہ بھائی تمہیں یہی نہیں پتا. اگر کرپشن نہیں ہوئی ہے پاکستان میں، یہ چند لوگ جو اتنے امیر نہیں ہیں، میں ابھی کسی پارٹی یا کسی کے موقف کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں ایک سوال جنرل ایک عام آدمی کے طور پہ کر رہا ہوں. اگر اس پورے معاشرے میں، اس پاکستان میں بدعنوانی نہیں ہوئی ہے، پیسے لوٹے نہیں گئے ہیں، تو غریب کیوں غریب ہو گیا مزید، اور امیر لوگ خاص طور پہ وہ امیر لوگ جو کہ آپ کو پتہ ہی کون ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں زیادہ امیر کیوں ہو گئے؟ تو کچھ تو ہوا ہے نا. تو اب ایک ادارہ تھا جو بھی جس نے بھی بنایا تھا، جو جیسے بھی کام کر رہا تھا، برا تھا اچھا تھا، جو بھی کر رہا تھا، اس کی نسبندی ہو گئی ہے، میوٹڈ ہو گیا وہ، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ اکثریت میں جو بھی لوگ ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس غلط کیسز بنائے تو وہ تو بہت شریف ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، انہوں نے تو کبھی چوری کی ہی نہیں، ان کو یہ لگتا ہے. تو ان کو لگتا ہوگا ٹھیک ہے، ان کا ہر ایک کا اپنے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، دوسرا برا ہے، ہر ایک کو یہ لگتا ہے. تو یہ بنا لیا قانون آپ نے کہ جی اگر ایک دفعہ یہ بھی سنا تھا میں نے کہ جی اگر 3 ارب سے اوپر کی، 3 ارب سے کم کی کرپشن ہے تو نیب کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پکڑے لوگوں کو. تو اگر اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ جو کہ اربوں کھربوں روپے میں ہیں، کم از کم کروڑوں روپے کے، انفرادی طور پہ ایک ایک آدمی کے اوپر کروڑوں روپے کا کوئی جھوٹا سچا کیس ہے. لائف سٹائل دیکھ لیں، ویڈیوز ہیں، گھروں کے فرنیچر دیکھ لیں، اسلحے کا کلیکشن دیکھ لیں لوگوں کا، ایک ایک بندوق 30-40 لاکھ روپے کی بندوق ہے، اور بے حساب گاڑیاں دیکھ لیں، 3-3 کروڑ کی گاڑیاں لوگوں کے گھروں میں 8-8 کھڑی ہوتی ہیں. 3 کروڑ تو گنے بھی نہیں ہم لوگوں نے، عام آدمی نے تو پاکستانی نے تصویر میں بھی نہیں دیکھے 3 کروڑ روپے. ان کے بعد 3-3 کروڑ کی، 4-4 کروڑ کی. وہ بھی ہمارے دوست بتا رہے تھے، وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ایک دوست کا، میرے دوست کے دوست کا شو روم، گاڑیوں کا شو روم تھا. انہوں نے کہا یہ جو لیکسس کی گاڑی ہے نا، یہ بہت آج کل لینا ہے، اسلام آباد میں بہت بک رہی ہے. تو انہوں نے ایک دم سے پوچھ لیا بھائی کتنے کی ہے؟ کہا یار 7 کروڑ کی ہے. 7 کروڑ کی گاڑی ان ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، 7 کروڑ روپے کی چیز لے کے روڈ پہ گھوم رہے ہیں. مطلب کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کنٹراسٹ کا. تو اگر یہ ٹھیک ہے، جو بھی بدعنوانی یا جو بھی ان لوگوں کا لائف سٹائل ہے، اتنے کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں گراج میں کھڑی ہوتی ہیں، کھانے دعوتیں الگ ہیں، فورن ٹرپ پہ جو خرچے کرتے ہیں وہ الگ ہیں. ظاہر ہے ان سب کی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اتنی کہ یہ والا لائف سٹائل انجوائے کر سکیں، اسی لیے یہ لوگ سیاستدان بن جاتے ہیں یا جو بھی بن جاتے ہیں. اگر اتنے بڑے بڑے پیسے معاف یا نہ پکڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو بھائی جو ہزاروں لوگ پاکستان بھر کی جیلوں میں 100 روپے کے لیے، 10,000 روپے کے لیے، 5,000 روپے کے لیے، 500 روپے کے لیے، 25,000 روپے کے لیے اندر ہیں، ان کو تو چھوڑو یار، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو شریف لوگ ہیں، ان کو تو ڈکلیئر کرنا، ہار پہنانا چاہیے، باعزت بری کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو بےچارے معمولی سے، ان کا تو گناہ لگتا ہی نہیں ہے اتنی چھوٹی رقم کے لیے. میں نے ایک انصار بنی ٹرسٹ والوں نے ایک بندے کو چھڑوایا تھا جو کہ 13 یا 14 سال کی عمر میں 1953 میں بس میں جیب کاٹتے ہوئے 13-14 سال کی عمر میں وہ پکڑا گیا تھا رنگے ہاتھوں. اور اس پر جو ایف آئی آر کٹی، وہ ایف آئی آر یہ کٹی کہ جی یہ سر عام لوگوں نے دیکھا 1953 میں سر عام اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کسی کی جیب کاٹنے کی کوشش کی اور جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا. تو اب اگر یہ زر ضمانت 50 روپے یا پتہ نہیں 500 روپے، جو بھی ایک معمولی سی رقم، جو کہ اس زمانے میں یقیناً بہت بڑی رقم ہوگی، تو وہ بھی کتنی بڑی ہوگی یار، 50 یا 500 روپے کتنی رقم ہوگی، 50 روپے تھی شاید. تو وہ جمع کرا دے تو اس کو رہا کر دیا جائے گا. اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا یا رابطہ نہیں ہو سکا، وہ چلا گیا جیل. اور اس کے بعد وہ کیس سامنے آیا ان کے انصار بنی ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے پاس، انہوں نے اس کیس کو پرسو کیا، پیسے ایسے جمع کرائے، جو بھی اس کو چھڑوایا. تو وہ جو 13-14 سال کا لڑکا تھا وہ شاید 35 سال بعد رہا ہوا. تو وہ جو 35 سال اس کے 50 روپے یا 500 روپے کے لیے ضائع ہوئے، وہ کیوں آپ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جن کی بھی لاکھ روپے سے کم کی بدعنوانی ہے اور وہ جیل میں، ان کو تو چھوڑیں، ان کا یہ قصور ہے. اور پھر جب چھوڑنا ہی ہے، جب معافی دینی ہے، جب کسی کو کچھ الزام ہی نہیں لگانا، کسی کو سزا ہی نہیں دینی، کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، تو پھر چورستان نام رکھ دیں، چوریاں کریں، چوری کو لیگل کر دیں، بدعنوانی کو لیگل کر دیں، کرپشن کو جائز قرار دے دیں، گناہ کو ثواب میں کنورٹ کر دیں، بنا لیں ایک الگ معاشرہ. جو کہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے، ایسا معاشرہ بن ہی نہیں سکتا. دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ اسلامی ہو یا نہ ہو، چاہے وہاں پہ لوگ کسی بھی ریلیجن پہ عمل کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں،
وہ بے انصافی پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، معاشرہ گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ سوسائٹی میں برداشت اور انصاف، یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی، چاہے اس کا کوئی بھی ریلیجن ہو، ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اس کو سوسائٹی نہیں کہیں گے آپ، سوسائٹی کیا، وہ لوگ رہیں گے نہیں، وہ لوگ دور دور چلے جائیں گے۔ ایک جگہ پہ زیادہ لوگ اگر رہیں گے تو ان کو برداشت کی ضرورت ہوگی اور انہیں انصاف کی ضرورت ہوگی۔ ہم بھی اسی تلاش میں ہیں کہ یا اللہ پاکستان میں برداشت اور انصاف دونوں کا بول بالا ہو۔ اللہ حافظ۔